آج اس گھر میں پہلی بار رئیس کے دل نے پچھتاوے سے لبریز آہ بھری۔ کاش کہ وہ نور کے پلائے تعویذوں کے زیر اثر رہتا تو شاید وہ تعویذ پنوں پر بھی با اثر ثابت ہوتے۔ اگر وہ حور کو زندگی سے نکال دیتا تو پنوں بھی گڑیا کا خیال دل سے نکال ہی دیتا۔ پھر وہ دورین کو اپنے ہم پلہ خاندان میں بیاہ دے۔ پھر ان کی زندگی کا تمام بوجھ ایک ناتواں لڑکی کے کندھوں پر کیوں آتا؟ اس نے جھجکتے ہوئے نگاہ اٹھائی تو نور اسے ہی دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں اب اسے بے فکر ہو کے پیو کہ نور کو اب تمہاری واپسی سے غرض نہیں، جیسے کہہ رہی ہو میں نے تمہیں اسی دن چھوڑ دیا تھا جس دن تم نے مجھے چھوڑا تھا، میں تو تمہیں اس گھر کا مالک بنانا چاہتی تھی۔ اس نے نور سے نگاہ ہٹا کر دھوپ میں چمکتی بے رنگ دیواروں کو دیکھا کہ رات کو دورین نے پانی میں افشاں گول کے درختوں اور دیواروں پر چھڑکاؤ کیا تھا، اور اس لڑکی کی کاوش نے راجپوتوں کے در و دیوار چمکا دیے تھے۔ بس ایک شکوہ سہ لو رئیس، اگر تم اپنی آبائی حویلی نہ بیچتے تو کسی ڈھیوڑی میں آج بھی شاید کوئی ایک ڈولی پڑی ہوتی، اور کسی دیوار کے ساتھ شاید آج بھی کوئی کنیز ہاتھ باندھے حکم کی منتظر ہوتی۔ شاید رات کو ہمارے بچوں کی مہندی پر یوں مہمانوں کا کال نہ ہوتا، خانان کی محل نما حویلی بن بلائے مہمانوں سے ہی بھر جاتی۔ رئیس نے نور کی آواز کسی گہرے کھو سے آتی محسوس کی، جو دھیرے دھیرے بیٹھتی گئی کہ وہ بیٹے کا دل رکھنے کی خاطر رات کو اونچی آواز میں گاتی رہی تھی۔ دورین نے چوکھٹ سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کیں تو آنسو گالوں پر پھسل آئے۔ کاش چچا وہ حویلی نہ بیچتا تو ڈیرے کے ویران اسٹور میں بکسے میں بند کیسری کی وہ تمام نشانیاں کباڑ کا حصہ بن جاتی۔ اس گھر میں دورین کیسری کو تلاشتی رہ جاتی، وہ اس کی محبت میں مبتلا ہوتی، نہ اس کے سود و زیاں کا حساب رکھتی۔ وہ کبھی خانان کا درد محسوس کرتی، نہ اس کے عشق میں گرفتار رہتی۔ وہ دادی اور چچی کی طرح صوفیانہ کلام گانے والی اور اس کلام پر جانثار والے کو بددعاؤں اور کوسنوں سے نوازتی۔ برا ہو رئیس چچا کا، جو کیسری کا چھاپ تلک حویلی سے اٹھا کے اس حیدرآبادی کوٹھی میں لے آیا کہ اس بوسیدہ پوٹلی کی گانٹھیں کھولتے اور لگاتے ہوئے دورین نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اس کی محبت بھی کسی صوفی کا کلام اوڑھ بیٹھی تھی۔ یہ روگ تو بن دید کی اکھیوں کا ہوتا ہے، اور ایک صوفی کو تو اپنے حجرے میں ہی خدا مل جاتا ہے۔ کیسری بھی خانان سے کروڑہا کوس کی دوری سہ کے جو بن گئی سو بن گئی، مگر نادان دورین کو تو انہی گلیوں میں رہنا تھا۔ اس شخص سے ہر لمحہ سامنے کا امکان تھا، اسے تو کل سے حسام کی بیگانگی خاک کر رہی تھی۔ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے رئیس کا ہاتھ کپ کپایا، پھر اس نے ایک ہی گھونٹ میں کپ خالی کیا۔ رئیس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے جیب کو ٹٹولا۔ اب ہوش میں رہنے کا کیا فائدہ؟ رئیس کے سیاہ ہونٹوں پر چھپ دکھاتی تلخ مسکراہٹ وہی صدمہ لیے تھی جو ٹھیکیداروں کے دلوں کو لاحق تھا۔ اس نے مدہوش ہونے سے قبل سامنے والی چمکتی دمکتی عمارت کو ایک مدت بعد پیار سے دیکھا تھا۔ ہائے برا ہو کیسری کا، دورین نے ایک دل خراش آہ بھری۔ اس نے آج پہلی بار کیسری کو کوسا تھا۔ وہ جب ہاسپٹل آئی تو ابھی شام گہری نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کارڈیو وارڈ میں ویٹنگ روم میں نگاہ دوڑائی تو شناسا چہروں میں زرکا چچی اور اکبر کو وہاں موجود پایا۔ دورین کو وہاں دیکھ کے زرکا کے احساسات نم ہوئے۔ اس لڑکی کے انداز میں ہمیشہ ایک کمال ہوتا تھا کہ جیسے دنیا اس کی مٹھی میں ہوتی تھی، وہ آج بھی ہر انداز میں مکمل تھی۔ ان دونوں کے تعلقات میں وہ مقام ہی نہیں تھا کہ وہ کسی بھی موقع پر ایک دوسرے کو گلے لگاتیں۔ آج بھی دورین امان انکل کے احوال دریافت کرنے کے بعد ایک فاصلے پر ٹھہر گئی تھی۔ آج زرکا کا دل آگے بڑھنے کو چاہا تھا، اسے گلے لگانے کو چاہا تھا، جس کے بارے میں وہ منہ بگاڑ بگاڑ کے بڑبڑاتی تھی کہ اس کی اوڑھنی سونگھو تو اچار کی باس آئے گی، اور مزاج ایسا کہ عرق گلاب میں نہاتی ہو۔
وہ لڑکی آج بھی اپنے رویوں کے انہی دائروں میں کھڑی تھی کہ ایک خاک اڑانے والے مرد کی ماں، بہن اور بیٹی بھی اسی عزت کے لائق ہے جتنا کہ کروڑوں کمانے والے گھرانوں کی عورتیں ہوتی ہیں۔ وہ سی سی یو میں اکبر کے ہمراہ گئی تھی تو امان اسے دیکھ کے خوش دلی سے مسکرائے۔ انجائنا کا ہلکا سا اٹیک تھا، صبح ڈسچارج ہو جاؤں گا۔ انہوں نے دورین کا سر شفقت سے تھپکا۔ جب اکبر نے باپ کی آنکھیں نم دیکھیں تو اس نے دورین کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ہی باہر آئی تھی۔ وہ چند لمحوں کو گڑبڑائی کہ اب ویٹنگ روم میں دادی کے ساتھ حسام بھی موجود تھا۔ دونوں نے نگاہ ملانے سے گریز کیا۔ دادی نے دورین کو خوب پیار کیا، ساتھ ہی ہلکی آواز میں ڈانٹا۔ دلہن مائیوں بیٹھنے کے بعد گھر سے نہیں نکلتی۔ وہ اس بات پر بے ساختہ گڑبڑائی۔ میں کہاں مائیوں بیٹھی تھی؟ ماں سے روز بات کر لیا کرو۔ دادی نے اس کا بجھا چہرہ بغور دیکھا۔ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، وہ نہایت روکھے پن سے بولی۔ تو وہ بہت اندر تک چونکا۔ کیا اس نے زندگی کو کھیل سمجھ رکھا ہے؟ جو رقم تمہاری ماں نے بھیجی ہے اس میں سے کچھ محفوظ کر لینا۔ وہ میں نے چچی کو دے دی تھی، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ پاؤں جھلاتے ہوئے سابقہ انداز میں گویا ہوئی۔ اس لمحے وہ اجنبی اس ویٹنگ روم سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ دادی نے اسے تھک ہار کے دیکھا اور مضطرب بیٹھا وہ شخص بھی اسے دادی کے انداز میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہارے لیے کچھ زیور بنوایا ہے، کل لے آؤں گی۔ دادی نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ ہاتھوں میں لیے۔ مجھے کچھ نہیں پہننا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ حسام کا چہرہ تاریک پڑا۔ اب چلتی ہوں دادی، وہ اطلاع دے کر سیدھ میں چل دی۔ اس وقت اکیلی مت جاؤ، حسام تمہیں چھوڑ آتا ہے، اس نے دادی کو کہتے سنا۔ وہ انکار یا اقرار کیے بنا چلتی رہی۔ وہ اس کے ساتھ کیوں کر جاتی جس نے جدا ہونے سے پہلے ناتا توڑ لیا تھا؟ اس کے قدموں نے رفتار پکڑی۔ وہ پارکنگ ایریا پیچھے چھوڑ چکی تھی، جانے وہ کس طرف کو مڑی تھی۔ اس کشادہ گلی کے سارے درخت ٹنڈ منڈ تھے۔ اسے سبک چلتی لو نے بے طرح جلایا۔ پھر وہ اپنے عقب میں ابھرتی شناسا آہٹوں پر چونکی۔ پل بھر رکنے کے بعد پھر سیدھ میں چلنے لگی۔ زندگی میں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، جدا ہونا پڑتا ہے۔ ہر خاندان کو کیسری کے بنا جینا پڑتا ہے۔ یہ سب تم نے کہا تھا نا؟ وہ اسے لفظ چبو کے بولا۔ اور میں نے کیا برا کیا؟ تمہارا کہنا حکم جان کے مانا۔ پھر میرے بلاک کر دینے پر اتنا شدید غصہ کیوں دورین؟ وہ پہلو چھوڑ کے سامنے آیا۔ کیونکہ میں ابھی زندہ تھی حسام، ابھی بات ہو سکتی تھی۔ اس کا چہرہ ہتک کے احساس سے جل اٹھا تھا۔ مگر میں اب مر چکا ہوں دورین جمال، وہ ان جلتی پلکوں کی آنچ چرا کے بولا۔ وہ ٹھنڈی برف ہوئی۔ وہ جواب میں کیا کہتی؟ وہ دونوں اب خاموش تھے۔ پھر وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ بابا کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو میں یہاں سے جا چکا ہوتا۔ وہ متوحش ہوئی۔ وہ انجان گلی اچانک تنگ پڑنے لگی تھی۔ میں آفس سے چھٹیاں لے چکا ہوں، ممکن ہے کچھ عرصے تک یہاں سے ٹرانسفر ہو جاؤں۔ وہ بے قرار ہوئی۔ اس نے چہار سو پھیلے راستوں کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ میں کل چلا جاؤں گا، اس نے گویا خود کلامی کی تھی۔ دورین کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا اور خود کو مضبوط رکھنے کے سارے گر اس پانی میں بہتے چلے گئے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم مجھے اس مشکل میں، اس تکلیف میں چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہو؟ ابھی تو میں بہت گھبراؤں گی، پھر مجھے تمہیں پکارنا ہوگا۔ وہ گم ہونے سے پہلے اسے کچھ نشانیاں بتانا چاہتی تھی۔ حسام نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مگر میں اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ وہ راہ میں پکڑے کنکر کو شدت سے ٹھوکر مارتا کسی آوارہ اور ہرجائی کی طرح اسے اس گلی میں چھوڑ کے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ بس تم وعدہ کرو، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ وہ اس کا کف تھام کے التجائیہ ہوئی۔ تم آج بھی اسی قدر بے وقوف ہو جتنا بچپن میں ہوتی تھی۔ اب اس نے کف نرمی سے چھڑایا۔ رانی چچی کی دکان سے اندھیرے میں غلط چیزیں چرانے والی، اور جب لائٹ آ جاتی تو تم وہ چیزیں تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتی تھی۔
وہ رانی تھی جو کبھی تمہیں تھپڑ مار دیتی تو کبھی چیزیں بدل بھی دیتی۔ مگر یہ زندگی ہے درین۔ اس کی آواز سرگوشی میں ڈھلی۔ وہ اسے کیا سمجھا رہا تھا؟ اس کے آنسو خشک ہوئے۔ حسام نے قریب سے گزرتے رکشے کو ہاتھ کے اشارے سے روکا، لیکن شاید وہ کہیں اور بک تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج وہ اس آوارہ ٹھیکیدار کے ساتھ سڑکوں کا طول و عرض ناپ سکتی ہے۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ میں پچھلے کئی دنوں سے تمہاری چپل کا شور شہر بھر میں ڈھونڈتا رہا ہوں، مگر جہاں بھر کی آہٹوں پر دل خاموش جیسے سینے میں مردہ پڑا ہو۔ وہ کہنا چاہتا تھا۔ دھڑکنیں وہی تلاطم چاہتی ہیں درین۔ بس آخری خواہش ہے کہ کسی اگلی گلی تک، کسی اگلے موڑ تک دل کو زندہ ہونے کا گمان بخش دو۔ وہ اسے اپنی بے اختیاریوں کے ہاتھوں پہلے ہی بہت رسوا کر چکا تھا۔ اس نے ایک دوسرے رکشے کو ہاتھ کے اشارے سے روکا، پھر اسے ایڈریس سمجھاتے ہوئے اس چٹان لڑکی کو دیکھا جو آنسو صاف کر چکی تھی۔ کاش وہ خود سے ہاتھ چھڑانے والے کو پلٹ کے نہ دیکھتی۔ وہ شور مچاتے رکشے کو نظر آنے تک دیکھتا رہا۔ وہ بے مہر اور بے رحم لڑکی اسے ایک بار پھر کسی مشکل وعدے سے باندھ کے اپنی راہ چل دی۔ وہ ٹنڈ منڈ سا کھڑا رہ گیا تھا۔